کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی لاہور کے اندر جو ہے وہ فراڈ کا گینگ جو ہے وہ اس ٹائم بہت متحرک ہوا ہے، اور وہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ٹریپ کرتے ہوئے اس بزنس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں، جس کا ان کو ویسے سرے سے ہی پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں ان کو بڑا میٹھے انداز میں ٹریپ کرتے ہوئے ان سے پیسے بٹورتے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بھاری بھرکم جو ہے وہ آپ کو پروفٹ دیں گے. اس کا جھانسا دے کر وہ ٹریپ کرتے ہیں، انویسٹمنٹس ہیوی انویسٹمنٹس کر کے، اور پاکستان سے رفو چکر ہو جاتے ہیں یا وہ روح پوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا سملر بزنس جو ہے، سملر ٹائپ آف بزنس جو ہے ایک اور یہاں پہ پورے پاکستان میں، ویسے تو یہ چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. مختلف پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر، خاص طور پہ فیصل آباد، کراچی، لاہور، گوجرانوالا، مطلب جو اس طرح کے بھی جو ہمارے مشہور شہر ہیں ان کے اندر یہ ایک رینٹ کے کاروبار کے اندر جو رینٹ پہ گاڑیاں دیتے ہیں ان کے حوالے سے میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جو رینٹ پہ گاڑیاں دینے والے حضرات ہیں وہ ہوشیار رہیں. یہ جو گینگز بنے ہوئے ہیں یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں لوگ. یہ کرتے کیا ہیں، رینٹ پہ گاڑی لیتے ہیں، ایک ہیوی رینٹ جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی گاڑی جو ہے BRV کہہ لیں، مطلب لینڈ کروزر کہہ لیں، یا جو بھی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو یہ رینٹ پہ لیتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ رینٹ بہت اچھا افورڈ کر سکتے ہیں. اور ایک رینٹیئر کے پاس جب جاتے ہیں تو اگر فار ایگزامپل اس نے کہا جی میرا 50,000 روپیہ مہینے کا رینٹ ہے یا 1,00,000 روپیہ مہینے کا رینٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ نہیں، ہم 1,20,000 روپیہ آپ کو رینٹ دیں گے، آپ گاڑی اچھی ہمیں دیں. وہ اچھی کنڈیشن کی گاڑی وہاں سے لے لیتے ہیں. اس کے بعد ایک گاڑی لیتے ہیں، دوسری گاڑی لیتے ہیں، تیسری، اسی طرح وہ 5 7 10 گاڑیاں لے لیتے ہیں. اپنے دوسرے دوستوں کو متعارف کرواتے ہیں کہ جی اب میرے دوسرے دوست کو چاہیے، تیسرے دوست کو چاہیے. اسی طرح جب وہ پورے گینگ کے اندر گاڑیاں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یا پھر وہ خرد برد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، 2 نقصان ہو رہتے ہیں. ایک کہ وہ بیچارہ جو رینٹیئر ہوتا ہے جس نے رینٹ پہ گاڑی دی ہوتی ہیں، ایک تو اسے اپنی گاڑی کی فکر لگ جاتی ہے، دوسرا 2 یا 3 ماہ بعد جب اس کو رینٹ واپس نہیں آتا تو وہ جو گاڑی لے کے جانے والا ہوتا ہے وہ چونکہ ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو رینٹ کی بھی فکر لگ جاتی ہے کہ اب میری گاڑی بھی اس کے پاس ہے، رینٹ بھی وہ نہیں دے رہا. تو گاڑی کو واپس لینے کے لیے بہت سی مشکلات کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. چونکہ جب ان کی حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک گینگ ہے. یہ گاڑی کو خرد برد کرنے کے چکروں میں جو ہے انہوں نے آپس میں ہی وہ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں. وہ کوئی گاڑی آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے، کوئی آگے جو ہے وہ بند کروا دیتا ہے، کہیں گاڑی جو ہے ٹریکر ایون کے کاٹ دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچتے، تو ان تمام چیزوں کی چونکہ ہمارے پاس لیٹیگیشنز جو ہے وہ بھی آتی رہتی ہے، ہمیں اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے. دیٹس وائی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا اقدام جو ہے جس سے فراڈ کا ایلیمنٹ کم سے کم ہو سکے اس کے بارے میں ہم اپنی ویورز کو، ہم اپنی عوام کو جو ہے وہ بتائیں کہ ان گینگ والے لوگوں سے بچیں. کیونکہ یہ جو رینٹ پہ گاڑیاں دیتے ہیں یہ کئی گاڑیاں لیز پہ ہوتی ہیں، کئی ابھی بینک سے انہوں نے چونکہ لی ہوتی ہیں، انسٹالمنٹس پہ لی ہوتی ہیں، کئی جو ہے وہ اپنی جمع پونجی ان کی ہوتی ہے، وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی ہمیں مہینے بعد جو ہے وہ کہیں سے انکم آنا شروع ہو جائے، دیٹس وائی وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف کوشش یہ کریں کہ اپنے جاننے والے کے علاوہ کسی کو گاڑی رینٹ پہ وہ نہ دیں. کیونکہ یہ گینگ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ مختلف شہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز میں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے رینٹ کا کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے گاڑیوں کا، وہاں پہ وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور
بعد میں گاڑی بھی جو ہے وہ خرد برد کر رہے ہوتے ہیں. رینٹ تو پھر بعد میں سیکنڈری ہو جاتا ہے. رینٹ کی تو جو ہے وہ پھر فکر ہی ختم ہو جاتی ہے. پہلے وہ گاڑی ریکور کرنے کے پیچھے جو ہے وہ کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. کئی مرتبہ پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشنز دی جاتی ہیں. اب سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ جو کہ ایسے رینٹ کا کام کرتے ہیں اور وہ گاڑیاں آگے رینٹ پہ دیتے ہیں تو وہ 406 کے زمرے میں نہیں آتا. یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں بھی نہیں آتا. تو دیٹس وائی جو ہے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ رینٹ پہ دیتے ہوئے احتیاط برتیں, ورنہ اس سے آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اس گینگ کو پہچانیں اور اگر آپ کو پتہ چلے تو اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جو ہے اس کی اطلاع دیں تاکہ ایسے گینگ کو جو ہے وہ پکڑا جا سکے اور بڑے نقصانات سے بچا جا سکے. امید کرتا ہوں یہ سادہ الفاظ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ رینٹ پہ گاڑیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, ورنہ ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.